السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین اکرام و ناظرین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف روح تصوف کے درس کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی اعلان کی انفارمیشن ویڈیو میں بتلایا تھا کہ روح تصوف کا درس شروع ہو رہا ہے خانقاہ خواجہ چمن شریف کی طرف سے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ روح تصوف کیا ہے؟ یہ تصوف کی تعلیمات طریقت کی حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ایک عظیم معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اور حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سلسلہ نسب میں، یعنی کہ شجرہ نسب میں 22 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضور پاک علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اور شجرہ طریقت بھی آپ کا 22 واسطوں سے حضور پاک علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ کو 22ویں خواجہ بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ دکن صدر الدین ابو الفتح بندگی مخدوم، بلند پرواز، شاہباز، شاہ سرفراز، مختلف القاب سے آپ کو اس دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے ایک صوفی بزرگ ہوتے ہوئے تصوف کی، علم شریعت کی عظیم خدمات آپ نے انجام دی ہیں، جیسا کہ مشہور و معروف ہے کہ آپ نے 105 سے زیادہ کتب تحریر فرمائی ہیں، جس میں سے ایک یہ معرکۃ الآراء تصنیف روح تصوف ہے۔ روح تصوف یعنی کہ تصوف کی روح ہے یہ۔ جس طرح کوئی بھی جسم بغیر روح کے بے جان ہوتا ہے، اسی طریقے سے تصوف بھی ان تعلیمات کے بغیر بے جان ہوتا ہے۔ تو ان تعلیمات کو جاننا اور اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہر ایک اہل سلسلہ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ صرف اور صرف محدود طریقہ چشتیہ پر عمل کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سالک کے لیے ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سلسلے سے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ اس کتاب کے ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ ہم یہ اپنے بیان کے تحت یہ پہلا موضوع لیتے ہیں، قیامت کے دن اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ ایک روز حضور خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ ارشاد فرما رہے تھے کہ خواجہ حسن بصری رات کے وقت حرم کعبہ، کعبۃ اللہ شریف میں اپنے اوراد و وظائف میں مشغول تھے، لیکن جب وہ مشغول عبادت تھے تو کعبے کی چھت سے کسی کے رونے کی، گڑ گڑانے کی آواز آنے لگی۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس بات کے لیے بڑے تشویش میں تھے کہ کون ہے ایسا شخص جو اتنی رات دیر گئے کعبۃ اللہ شریف کے چھت پر رو رہا ہے، جبکہ اس وقت کوئی کعبے کی چھت پر نہیں جا سکتا، لیکن کون شخص ہے جو اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ چلو اس شخص کو دیکھیں۔ تو حضرت حسن بصری جب کعبے کی چھت پر پہنچے تو وہ شخص، وہ عظیم ہستی، بمرغ بسمل، یعنی کہ مرغ کے مثل، یعنی کہ مرغ کی طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے، تڑپ رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اے خدا، تو ہی جانتا ہے میری آنتوں میں آگ بھری جائے گی یا نہیں، تو ہی جانتا ہے کہ میرا جسم آگ میں جلایا جائے گا یا نہیں جلایا جائے گا، آپ ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ میری آنکھیں دوزخ کا مشاہدہ کریں گی یا نہیں، یہ آپ ہی جانتے ہیں، میری مغفرت فرمائے، میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس طرح کی التجائیں کر رہے تھے۔ تو اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی گناہگار آدمی ہوگا، خدا کے حضور رو رو کر فریاد کر رہا ہے۔ اس وقت
اس وقت اس کے پاس جانا مناسب نہیں ہے۔ تو جب اتر کر نیچے آئے پتا چل جائے گا کہ کون تھا۔ تو بڑی دیر حضرت حسن بصری انتظار کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے خلیفہ ہیں، سلسلے قادریہ کے بھی پیر ہیں اور سلسلے چشتیہ کے بھی پیر ہیں۔ یہ ایک جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، بعض روایتوں کے تحت آپ کو صحابی بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال آپ وہ عظیم برگزیدہ ہستی ہیں جن کو حضرت علی کی خلافت نصیب ہوئی، حضرت علی کے آپ خلیفہ ہیں۔ وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ شخص کب نیچے آئے گا، بے چینی کا عالم ہے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ کون ہوگا یہ اللہ کا مقرب بندہ کہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے۔ اس کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب وہ شخص کعبے کی چھت سے نیچے اترا تو حضرت حسن بصری دوڑ کر اس شخص کے قریب چلے گئے۔ جب حسن بصری اس کے قریب گئے تو اس وقت اس عظیم ہستی کے روی زیبا کو دیکھ کر حضرت حسن بصری حیران ہو گئے کہ یہ کون سی عظیم ہستی ہے، یہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا ہے۔ تو وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ جانشین رسول اللہ حضرت سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام کی ذات تھی۔ ارے یہ جوانان جنت کا سردار تھا جو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہا تھا۔ ارے ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ جوانان جنت کا سردار کا عمل یہ ہے اور آج ہمارے اعمال کیا ہو رہے ہیں، انہی بزرگوں کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت حسن بصری نے حیرت کے انداز میں ان کو دیکھا، امام حسین کو، اور ان سے کہنے لگے کہ یا امام علی مقام، آپ کو سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا کے بیٹے ہونا کافی نہیں تھا؟ کیا آپ کو حضرت علی کے بیٹے ہونا کافی نہیں تھا؟ ارے یہ سب تو ٹھیک ہے، کیا آپ کو آپ کے نانا جان سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی نہ تھے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ امام علی مقام کی آنکھیں اشکبار تھی، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ اے حسن بصری سنو، جس روز یہ آیت جلیلہ اللہ نے نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تھی، تو حضور نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا سے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، رسول اللہ کی بیٹی، اپنے نفس کو آگ سے بچا، میں خدا کے ہاں تیرے کام نہ آؤں گا۔ نانا جان کا یہ فرمان تنبیہ تھی کہ باپ کی ریاست پر مغرور نہ ہو جانا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باپ ہونا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے کافی نہیں، تو میرے لیے فاطمہ اور علی کا ماں باپ ہونا کب سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ میاں حسن تم کہاں ہو، کس خیال میں ہو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو کتنے ہی عبادت گزار ہو، ریاضت گزار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، تب بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اپنے رب سے مغفرت طلب کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ارے اپنے رب کو راضی کرنے کا ہی نام طریقت ہے، لیکن آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ جعلی پیروں کے ذریعے سے، جعلی مرشدوں کے ذریعے سے وہ مریدوں کو یہ کہہ رہے ہیں، مخلوق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرید ہو جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے، تم فلاں سلسلے میں داخل ہو جاؤ تمہارا بیڑا پار ہے، تم چشتی ہو تو قادری بن جاؤ، قادری ہو تو چشتی بن جاؤ، تم چشتی ہو تو نقشبندی ہو جاؤ، سہروردی ہو جاؤ، مختلف سلاسل میں جوڑا جا رہا ہے۔ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم ہمارے مرید ہو جاؤ، بیڑا پار ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس بات کو یاد رکھنا، جس طرح حضرت بندہ نواز نے فرمایا کہ قیامت کے دن اپنے اعمال ہی کام آئیں گے، تو اس بات کو بھی یاد رکھنا کہ سرکار غوث العظم محی الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا یعنی کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کریں، تو میرے لوگوں، عزیز دوستو، اس بات کو اپنے لیے گانٹھ باندھ کر رکھ لو، جو بے عمل ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، جو بے عمل مرید کو نجات کی دلیل دیتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ ان لوگوں سے بچ کر رہیں، ان لوگوں سے بچ کر رہیں۔ صحیح طور پر جو اہل سلسلہ ہیں، اہل خاندان ہیں، ان کے پاس رجوع ہوں، ان سے راہ سلوک طے کریں، ان تعلیمات کو مد نظر رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے عنوان کے ساتھ عنقریب ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ لیکن میری ان باتوں کو ضرور مد نظر رکھیں، جھوٹ سے، فریب سے، جو آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے ہمیشہ ہمیشہ بچ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے اور کہنے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بطفیل تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بطفیل پنجتن نے پاک علیہم السلام، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔